جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور اس وقت آزاد جموں و کشمیر میں نئے انتخابات کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے. الیکشن شیڈیول بھی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور 27 جولائی کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو آئندہ الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. اب اس ماحول میں کہ جب بڑے پرامن طریقے سے گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر اور اس کو اسسٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہاں پہ آزادانہ منصفانہ اور بڑے پرامن ماحول میں یہ الیکشن منعقد ہوں، وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو، جس سے کچھ پرتشدد مظاہرے وہاں پہ جو ماضی میں ہوتے رہے ان کو دوبارہ اسی حال میں جو وہاں پہ ماحول ہے اسے خراب کیا جائے. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس تمام معاملے کی جو بنیاد ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں تھوڑا سا اگر ماضی میں جاؤں مختصراً تو اس کے بعد آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے تمام جو اغراض و مقاصد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی سپٹمبر 2023 میں معرض وجود میں آتی ہے اور اس کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 آٹے پہ سبسڈی دی جائے، نمبر 2 بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، ان کے نرخ میں کمی کی جائے، اور نمبر 3 جو اشرافیہ کی مراعات ہیں ان میں کمی کی جائے. اور اس کے نتیجے میں مئی 2024 میں شٹر ڈاؤن آپ کو آزاد جموں کشمیر میں نظر آتا ہے، ہنگامے نظر آتے ہیں، پرتشدد مظاہرے نظر آتے ہیں، ہلاکتیں نظر آتی ہیں، ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جاتے ہیں. آٹا اس وقت آزاد جموں و کشمیر میں پنجاب سے 50% ریٹ کے اوپر مل رہا ہے. بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 3 روپے پر یونٹ ہیں اور باقی مراعات کے حوالے سے آگے میں بات کروں گا کہ وہ تمام ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد سپٹمبر 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہی لانگ مارچ کی کال، وہی شٹر ڈاؤن، وہی پرتشدد مظاہرے، وہی ہلاکتیں، اور اس کے بعد 38 جو مطالبات ہیں ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس تمام معاملے کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں وفاقی وزراء، جس میں رانا ثناء اللہ خان، احسن اقبال، سردار یوسف صاحب، امیر مقام اور میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، اور ہم وہاں پہ گئے 3 اکتوبر 2025 کو، اور 4 اکتوبر کو وہاں پہ باقاعدہ ایک معاہدہ وہ تشکیل پایا جس کے ہم سب سگنیٹری ہیں. اس معاہدے کی تمام تر جو کلازز تھیں شک دا شک اس کے اوپر عمل درآمد یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی ہدایت کی تھی. اور جب وہ معاہدہ کر کے ہم واپس آئے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پہ اس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا، وزیر خزانہ کو وہاں پہ بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ اس معاہدے کے تمام تر جو کلازز ہیں جن کی عملداری ہمارے وفاقی وزراء کی ٹیم وہاں پہ وعدہ کر کے آئی ہے اور اس معاہدے پہ دستخط کر کے آئی ہے، اس کے لیے جتنے بھی فنڈز درکار ہوں گے وہ فنڈز آپ نے مہیا کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جو امیر مقام صاحب اور میرے پہ مشتمل تھی. ہم دونوں نے اس معاہدے کی تمام کلازز پہ عمل درآمد کے لیے منتھلی بیسس پہ ہر مہینے جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران سے ملاقاتیں کی. ہماری یہ میٹنگز اسلام آباد میں بھی ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹنگز جو ہے مظفر آباد میں بھی ہوئیں، اور ہر مہینے ہم ایک جائزہ رپورٹ مرتب کرتے تھے کہ کتنی کلازز کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے اور کتنی کلازز ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل درآمد ابھی مزید ہونا ہے. آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دوبارہ ایک اور کال دی اور ابھی 30 کو دوبارہ وزراء کی ایک کمیٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زعماء دوبارہ ان سے ملے مظفر آباد میں، بڑی تفصیل سے گفت و شنید ہوئی. اور اس میں مین جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستانی ان کو ختم کیا جائے. ہم نے انہیں 4 آپشنز دیں. ہم نے یہ کہا کہ یا تو اس معاملے کو آپ آل پارٹیز کانفرنس میں لیں، وہاں پہ جتنی بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں آزاد جموں و کشمیر میں موجود ہیں ان پہ مشتمل آل پارٹیز کانفرنس ہو اور وہاں پہ اس ایشو کو ڈیبیٹ کیا جائے. چونکہ یہ 20 سے 22 لاکھ مہاجرین ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں،
اور ان کی 12 سیٹوں کو 12 لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے وہ پبلک ویلفیئر کے تھے جو پورے کیے گئے, اور جو 38 نکات پہ عمل درآمد ہے میں اس پہ کلاس بائی کلاس آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس پہ عمل درآمد کر چکے ہیں اور کتنا اس پہ کام ہو چکا ہے. لیکن یہ 12 سیٹوں کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمارے جو 4 ہم نے انہیں پروپوزلز دیں وہ انہوں نے نہیں مانی. ایک یہ اے پی سی کی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اس معاملے کو آپ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں, اس پہ بھی وہ نہیں مانے. پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو بطور ریفرنس سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر میں لے جائیں, اس پہ بھی وہ نہیں مانے. اور آخری ہماری ان سے درخواست یہ تھی کہ آپ 9 جون کی جو کال ہے برائے مہربانی اسے 8 سے 10 دن ملتوی کر لیں, تاکہ یہاں ہم اپنی تمام سینئر قیادت سے, سینئر لیڈرشپ سے مشورہ کرنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے ہم بات کریں گے. ہم نے قطعی طور پہ انہیں یہ نہیں کہا کہ 12 سیٹوں کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن بات چیت کے ذریعے. لیکن وہ مصر تھے اس بات پہ, اور اس بات پہ ان کا ضد قائم تھی کہ نہیں 9 جون کو ہی مارچ ہوگا, اور اس کے بعد وہی جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی تشدد, وہی پرتشدد مناظر اور وہی ہلاکتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے کسی بھی حوالے سے مناسب نہیں ہے کہ آپ بے گناہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہو. جب گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی تو آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اور اس کے بعد ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے, جس کے لیے خاص طور پہ ہم آج یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ جو 3 اکتوبر 2025 کو 28 نکات والا, جس کا میں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس کی ہر کلاس کے اوپر ہم نے منوان عمل درآمد کرنا ہے, کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, اور 3 کلاسز پہ عمل درآمد ہوا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, اور باقی کلاسز جو ہیں ابھی بقایا ہیں. میں چونکہ اس معاہدے کا سگنیٹری بھی ہوں اور ان تمام میٹنگز میں جو اکتوبر 2025 میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی ان میں شامل تھا, لہٰذا میں آج آپ کے سامنے ان تمام کلازز کو ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر, گورنمنٹ آف پاکستان نے کس طرح اس معاہدے کی جو کلازز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے. سب سے پہلی کلاز یہ تھی کہ اس لانگ مارچ جو میں بات کر رہا ہوں سپٹمبر 2025 میں, اس میں جتنے پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے اس میں جو ایف آئی آرز درج کی گئی تھی مظاہرین کے خلاف, ان سب کا خاتمہ کیا جائے. تو ہم نے 177 ایف آئی آرز کا خاتمہ کر دیا, اور ان 177 ایف آئی آرز کے جو وڈران کا نوٹیفیکیشن ہے وہ 15/12/2025 کا, 26/12/2025, 31/12/2025, ان سب نوٹیفیکیشنز کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں. وہ بھی میں میڈیا کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ نہ لگے کہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ کوئی زبانی کلامی بات ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ڈیتھس ہوئی تھیں 14, ان کی ایف آئی آرز کا خاتمہ نہیں ہوا تھا, وہ سیل کر دی گئی تھی, اور ان کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ تھی جو کہ ابھی بننا ہے. باقی 170 ایف آئی آرز کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری شک یہ تھی کہ جو سرکاری ملازمین ان مظاہرین میں شامل تھے اور سسپینڈ کر دیے گئے ہیں انہیں بحال کر دیا جائے. وہ تمام سرکاری ملازمین جو ان مظاہروں میں شامل تھے اور وہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے وہ بحال کر دیے گئے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے جو قریبی عزیز ہیں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی, ان کو ملازمت دے دی جائے. اس پہ بھی عمل درآمد ہو چکا ہے, اور اس میں میرے پاس جو نام ہے وہ اظہر صاحب ہیں جو فوت ہو گئے تھے. ان کی جو اہلیہ ہیں انہیں جو ملازمت کا نوٹیفیکیشن ہے نوکری کا وہ دے دیا گیا ہے, اس پہ بھی 100% عمل درآمد ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹس ہیں اس کے جو متاثرین ہیں ان کے جو بجلی کے بل ہیں انہیں معاف کر دیا جائے. وہ تمام بل جو ہے معاف کر دیے گئے ہیں, وہ نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. میں سب سے آخر میں آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھی دے دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے جو کوئٹہ آزاد پتن روڈ ہے اور اس کے بعد سندودی ڈسٹرکٹ میں, اور اس کے ساتھ اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ بھی دی جائیں. تو اس سلسلے میں
NHA جو ہے وہ یہ فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر چکا ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن کو سبمٹ کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد اس کی تمام تر باقی جو تفصیلات ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر سے شیئر کی جا چکی ہیں. اس سے اگلی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ جو بجلی کے میٹر ہیں ان کی جو پریکیورمنٹ ہے وہ ای ٹینڈرز کے ذریعے کی جائے. اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ صاف اور شفاف طریقے سے بجلی کے ان میٹرز کی پریکیورمنٹ کی جائے. 7ویں نمبر کے اوپر جو شک تھی اس میں یہ تھا کہ جو آٹے کی کوالٹی ہے وہ مناسب نہیں ہے, پیسکو سے بات کی جائے اور 50% آٹا لوکل اور 50% پاسکو سے لیا جائے تاکہ آٹے کی کوالٹی امپروو کی جائے. وہ شک بھی مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اور وہ معیار جو ہے وہ اب پہلے سے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو 8ویں شک تھی اس میں یہ تھی کہ چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ کبھی کبھی پاکستان میں بھی ہمیں ایشو آتا ہے, آزاد کشمیر میں یہ ایشو ہے, تو اس کے لیے ایک یونیورسل سروس فنڈ کمپنی جو ہے وہ بنائی جائے. اس کے لیے ہم نے جو CEO ہیں انٹرم ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے, اس کا لیگل فریم ورک سارا طے ہو چکا ہے اور اس پہ بھی